بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وخير خلق الله أجمعين سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على بضعته ممتحنة الذي امتحنها الله قبل ولادتها السلام علينا وعلى جميع أعضاء الباقين في ظاهر السيدة المخدومة المخدرة المحدثة حوراء الإنسية البتول فاطمة الزهراء بنت رسول اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم وكاتم شأنهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون درود محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزاداران مخدوم کونین ایام فاطمیہ کی سالانہ ترین مجلس کے لیے اگر آپ کے ذہنوں میں ہو گزشتہ برس اور اس سے پہلے بھی میں یہ جملہ ہمیشہ اس مجلس سے پہلے دہراتا ہوں کہ اگر مسلمان کو یہ یقین ہے کہ فضائل مصطفیٰ قابل بیان نہیں، قابل احسان نہیں، اگر مومن کو یہ یقین ہے کہ فضائل علی کی کوئی حد نہیں، اگر موحد کو یہ یقین ہے کہ خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو یہ یقین رکھیے کہ زہرا کی فضیلتوں کو نہیں شمار کیا جا سکتا، ممکن نہیں، ممکن نہیں، کیونکہ علی و مصطفیٰ تو ایسی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں خود ذات گرامی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حقیقی معنوں میں خدا کو صرف میں نے اور علی نے پہچانا، صرف
میں نے اور علی نے خدا کو پہچانا ہے اور کسی نے نہیں پہچانا، اور اگر ایسا ہے تو وہ صاحب معرفت جو اس مقام پہ خدا کو پہچان جائے وہ زہرا کے آنے پہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوگا، اپنی جگہ سے بلند ہو جائے۔ اور لیکن نور کے جب ٹکڑے کیے جائیں، ساتھ رہیے گا، نور کے اگر ٹکڑے کیے جائیں تو جتنی رمق، جتنی چمک و دمک نور کے جم میں تھی اتنی اس کے ہر حصے میں پائی جائے۔ اب اگر پیغمبر یہ کہہ دیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، تو وہ ذات محمد، وہ ذات محمد اگر مدینے کی گلیوں میں یا نبی اور درود سن رہا ہو تو بھی فاطمہ جز ہے، اگر مکے کی گلیوں میں پتھر کھا رہا ہو تو بھی فاطمہ جز ہے، اگر جبرائیل قرآن لا رہا ہو تو بھی جز ہے، اگر یہ محمد معراج پہ جا رہا ہو، اس لیے بدن کا ٹکڑا نہیں کہا تھا، جگر کا ٹکڑا کہا تھا، جگر کا ٹکڑا کہا تھا۔ اور یہ تو مسامحتاً کہہ دیا تھا، ورنہ حدیث قدسی ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی ہے محمد و علی میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ بہت مذاق نہیں ہے، تصور کریں، میرے کچھ آج کل کے نوجوان، کچھ پڑھے لکھے حضرات اس طرح کی چیزوں کو صرف فضائل کا کہہ دے کہ فضائل کی بات ہے، فضائل کا کیا مطلب، یعنی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے تو یہ سمجھ کا مسئلہ ہے۔ آئیے اس در پہ خاکساری کریے، خاک روبی کریے، سر جھکائیے، سجدہ ریز ہو جائیے، تو شاید یوتی من یشاء، تو شاید وہ جسے چاہے کچھ عطا کر دے۔ ایک لحظے کے لیے تصور کیجئے، مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، 18 دسمبر ہے کل، روز وفات ہے علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ کا۔ وہ کہا کرتے تھے اسلام مائنس فاطمہ قابل تصور نہیں ہے۔ میں اس وقت میں نہیں تھا ورنہ یہ شرح ان کے سامنے بیان کرتا، ذرا فاطمہ کو ہٹا کر تو دیکھیے، جب محمد لہولہان ہو کر گھر آئے کوئی تیمارداری کرنے والی موجود نہ ہوگی۔ اگر مسلمانوں کے اوپر، جنگوں کے اوپر ذوالفقار علی کی دھات بیٹھی تھی تو وہ ذوالفقار علی جنگ سے لوٹ کر دست زہرا میں آئے۔ اور اپنے ہوں یا غیر ہوں، جو بلائے جہاں بلائے، علی مشکل کو چلے آ رہے ہیں، ساتھ والے ہوں، بعد والے ہوں، پہلے والے ہوں، اوصیاء میں سے ہوں، انبیاء میں سے ہوں، اولیاء میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، منافقوں میں سے ہوں، اپنوں میں سے ہوں، بیگانوں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، راہبوں میں سے ہوں، جو آ رہے علی چلے جاتے تھے مدد کو، لیکن جب علی کو مدد کی ضرورت پڑتی تھی زہرا کے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل تو خود علی بتائیں گے۔ بات زہرا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایسا مونس نہ تھا، کوئی ایسا ہمدرد نہ تھا جس کے سامنے علی درد بیان کر سکتا۔ اب یہ بات آ گئی تو یہ بھی سن لے، کفو کا لفظ آپ نے سنا ہوگا،
کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کی کوئی ہم پلہ نہ تھا. اللہ اکبر. بعد زہرا علی کو کنویں پہ جا کر اپنے عکس سے اپنے مسائل بیان کرنا. بس میں نے کہہ دیا، اس جملے کو سوچئے گا اور غور کریے. آپ نے سنا علی کنویں پہ جاتے تھے اور جھک کے رویا کرتے تھے کیونکہ اب زہرا نہیں رہی، اب سیدہ نہیں رہی. اس وجہ سے یہ کمال تھا زہرا کا، یہ کمال تھا اس سیدہ کا کہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن گیا. امیر المومنین کے لیے، کل ایمان کے لیے باعث تکمیل ایمان بن گئی. اور جوانان جنت کی جنت کو اپنے قدموں تلے لیے گھومتی ہے. اور اب اگر یہ امت کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں فاطمہ کیسے گزر گئی، تو کمال نہیں ہے ان لوگوں کی ہٹ دھرمی پہ، ان کی بے حسی پہ؟ خدا کی قسم اگر اہل بیت پر ظلم کرنے کا حکم دیا جاتا تو بھی یہ اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا. وہ تو قرآن نے ان سے مودت کا حکم دیا تھا، وہ تو رسول نے ان کی کرامت، ان کی تکریم، ان کی عزت کا حکم دیا تھا. بس آپ کے سامنے تبرکاً سورہ زخرف کی آیت بیان کر رہا ہوں، دوبارہ سن لیجئے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جناب ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے. جس وقت جناب ابراہیم آئے اور آ کر انہوں نے ایک مرتبہ اپنی پوری قوم کو دیکھا اور پوری قوم کے سامنے آ کر جناب ابراہیم نے کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں اس چیز سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہاں تک یہ 26ویں آیت. اور پھر 28ویں آیت میں دوبارہ ارشاد ہو خدا نے اس کلمے کو باقی رکھ چھوڑا ہے. بس یہی مجھے بیان کرنا ہے، اس کلمے کو باقی رکھ چھوڑا ہے خدا نے ان لوگوں کے لیے جو شاید پلٹ کر آ جائیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ناطق کی بارگاہ میں گئے تو قرآن ناطق نبی اکرم جناب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. جناب حذیفہ یمانی رضی اللہ حدیث نقل فرما رہے ہیں کہ پوچھا یا رسول اللہ یہ کلمہ باقیہ کیا ہے؟ کہے کلمہ باقیہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا جس وقت جناب ابراہیم جو خلیلیت کے درجے پہ فائز تھے، جب انہوں نے اپنے لیے دعا فرمائی اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے تمہیں امامت دے دی، تو کیا کہا تھا ابراہیم نے پلٹ کے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. تھوڑی دیر ساتھ رہیے لطف آئے گا. وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا پروردگارا میری امامت کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ذریت کا ہے. اس ذریت کے مسئلے کو جو سورہ انعام میں بیان ہوا، اس سورہ زخرف سے ربط دیجئے. وہی ابراہیم ہیں، واپس آتے ہیں اپنے چچا کی جانب یا اپنے مربی کی جانب جن کو ابا لکھا قرآن میں، اور پھر وہاں آگے کہا اننی براءٌ، میں آپ سے برات کا اظہار کرتا ہوں. ساتھ رہیے گا، میں آپ سے دوری کا اظہار کرتا ہوں. وَكَلِمَةُ الْبَاقِيَةِ، کا کلمہ باقیہ سے مراد وہ برات ابراہیم ہے. اللہ اکبر، وہ برات ابراہیم ہے، وہ ابراہیم کی دوری کا اظہار ہے جو ابراہیم فرما رہے ہیں کہ آپ میرے باپ ہیں تو ہوں گے، تم میری قوم ہو تو ہو. اننی براء مما تعبدون، تم جس کی عبادت کرو گے، تم جس کی پیروی کرو گے، میں اس سے بری ہوں. اسی براءت کا ایک مصدر ہے تبرع. آپ
ساتھ ہیں میرے؟ سورہ برات سنی ہے آپ نے؟ سورہ برات یعنی دوری کا اظہار. اور پھر پروردگار نے 28ویں آیت میں سورہ زخرف کی آواز دی کہ کلمت اللہ، یہ کلمہ جو باقی رہے گا، یعنی سب کچھ ختم ہو جائے، یہ برات کرنے والے ظلم سے اس وقت بھی باقی تھے، اس وقت بھی باقی رہے. ورنہ کہاں ممکن تھا کہ جس وقت زر خرید مورخ قلم اٹھائے لکھ رہے ہوں کہ نبی کی بیٹی بیماری میں چل بسی، اور تاریخیں اتنی حدیثیں تاریخوں کی لکھ دی گئی ہوں کہ آج کا میرا بچہ پریشان ہے. آگے کہتا ہے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی کی شہادت کی تاریخ نہیں پتا؟ تو بیٹا تم سوچو، اس وقت جو تاریخ بیان کرنے والے ہیں وہ تو علی کو سہارا دے رہے ہیں. وہ جو تاریخ بیان کرنے والے، حقیقت بیان کر رہا ہوں، وہ جنت البقیع میں پہرا دے رہے ہیں، کیونکہ ملعونوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نبش قبر کر کے نماز پڑھیں گے تاکہ یہ داغ دھویا جا سکے. یہی وجہ ہے جو وفات رسول کی تاریخ بھی اختلافی رہ گئی. دیکھیے جا کر کبھی اس نظر سے تاریخ کو دیکھیے کہ اگر صحیح تاریخ بتا دی تو ثقیفہ بنی ساعدہ کی بھی صحیح تاریخ وہی ہوگی، اور جب دونوں چیزیں ایک ہی تاریخ میں ہوں گی تو یہ ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے. یہ کوئی علی تھوڑی ہے ایک وقت میں سب کے گھر پہنچ جائے. پھر تو یہ سوال ہو جائے گا کہ اگر آپ جنازے میں تھے تو ثقیفہ میں بیعت کس کی ہوئی، اور اگر آپ ثقیفہ میں تھے تو جنازہ کس نے پڑھا؟ کا معاملہ سلجھا لو. نماز رسول کی ہوتی ہی نہیں ہے. معاملہ سلجھا لو، نماز رسول کی ہوئی نہیں. سب جاتے رہے اور سلام کر کر کے گزرتے رہے، اور وہاں بس یہ رسول کہہ رہا ہے جس وقت پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں ان کا سر میرے زانوں پہ تھا، میں نے رسول کو غسل دیا، میں نے رسول کو کفن دیا، میں نے رسول کو دفن کیا، میں نے رسول کی نماز پڑھائی. کہا بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک معصوم ہی معصوم کی نماز پڑھا سکتا ہے. نہیں بات یہاں سے نہیں سمجھ آئے گی، اور پیچھے آ جائیے. خانہ کعبہ کی چھت و دیوار پہ بت رکھے ہوئے ہیں، بت توڑے جا رہے ہیں. آگے بڑھ کے جو زندہ جانوں پر کبھی حملہ کی کوشش نہیں کرتے تھے، ہمت نہیں کرتے تھے، اچھل کے بت توڑ رہے ہیں. تاریخ ہے. بت توڑے جا رہے ہیں، کعبے کے بت توڑ رہے ہیں کہ ہمارا نام بت شکنوں میں آ جائے. جب سب ہو گیا، ایک بت جو اونچا تھا وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. کہا یہ بت کیسے ٹوٹے گا؟ ایک مرتبہ پیغمبر نے گوشت کو جھکایا، ایک مرتبہ حجت الہی نے مہر نبوت کو جھکایا. آپ نے دیکھا قرآن کے اوپر کوئی کتاب رکھے بچہ تو آپ منع کرتے ہیں بیٹا قرآن پہ کچھ نہیں رکھو. بیٹا قرآن پہ کچھ نہیں رکھو. ابھی دیکھیے گئے مسجد میں قرآن کے اوپر اگر قرآن رکھا ہو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ قرآن پہ قرآن رکھا ہے، کوئی مسلمان اوبجیکشن نہیں کرے گا. کوئی مسلمان کو میرے آنے سے پہلے سے رکھا ہے، ٹھیک ہے، پلان نہیں ہے. یہ قرآن پہ کسی کو کوئی، کیونکہ قرآن پہ قرآن ہے. بس یہی وجہ تھی. ادھر محمد نے گوشت کو جھکایا، ادھر علی نے قدم کو اٹھایا. ادھر علی نے قدم کو اٹھایا. بھائی کہاں گوشت کہاں قدم کمائی؟ جب لہموں کا لہمی، جب نفسوں کا نفسی، جب سب کچھ ایک ہو جائے تو سر کیا اور قدم
دموں کا دمی نفسوں کا نفسی ہو گیا تو اب سر کیا اور قدم کیا ہے؟ انا والی من نور واحد، کتنی حدیثیں پڑھوں میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو سر کیا اور قدم کیا؟ اور جب کہہ دیا، اور جب اچھا یہ بات یہاں تک ہضم نہیں ہوئی، چلتی رہی نسلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں سوال رہے، اب آپ نے، اب یہ آپ کی وجہ سے یہ میں آگے روایت پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اولنا محمد و اوسطنا محمد دوبارہ یہ سوال لے کر میر صاحب امام باقر کے پاس پہنچے۔ اب نام بھی محمد ہے کہ آزما لیا جائے۔ اب پانچویں محمد سے بات ہو رہی ہے پہلے محمد، اور امام ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آنکھوں دیکھا واقعہ۔ اللہ اکبر۔ حرب کی روایت ہے، ابن حرب کہتا ہے میں نے مولا سے سوال کیا، مولا یہ دوش رسول پر پائے علی رکھنے کا کیا فلسفہ تھا؟ ساتھ رہیے گا کہ کیا فلسفہ تھا؟ کہ یہ فلسفہ یہ تھا کہ یہ بتایا جا سکے کہ نبوت کے بعد بلا فصل امامت ہی ہے۔ اب وہ ابن حرب راضی نہیں ہوا آپ کی طرح، اس نے کہا زدنی یا مولا، یا کچھ اور بتائے نا مولا، کچھ اور بتاؤں تمہیں؟ اب وقت نہیں، اور نہ وہ فارسی دان ہے کہ میں فارسی کے وہ اشعار آپ کے سامنے پڑھوں، پھر کبھی انشاءاللہ۔ کہا بتائیں مولا، زدنی یا مولا، یا مولا کچھ اور بتائیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ بس یہ سمجھ لو، ساتھ رہیے گا، کہ بس یہ سمجھ لو کہ جس طرح سے دعا قبولیت کے لیے جب عرش پہ پہنچ جائے تو وہاں آ جاتی ہے۔ کہ زدنی یا مولا، یا مولا کچھ اور بتائیے۔ کہ یہ سمجھ لو کہ جس وقت پیغمبر نے یہ دوش کو خم کیا، مہر نبوت کو خم کیا تھا، اور جب علی نے پاؤں رکھا، وہ قدم امامت کا پاؤں رکھا تھا، اس میں فرق نہیں تھا۔ الشجرۃ بثمرہ، اس لیے کہ درخت کے اوپر ہی تو پھل لگا کرتا ہے۔ حرب راضی نہیں ہوا، ابن حرب کہتا ہے زدنی یا مولا، یا مولا اور بتائیے، کہ اور سنو گے؟ کہ جہاں چراغ جل رہا ہو، کہ شعاع فی المصباح، جہاں چراغ جل رہا ہو، لو نیچے ہوتی ہے، چمک اس کے اوپر دکھ رہی ہوتی ہے۔ کہ زدنی یا مولا، یا کہ اگر اس سے زیادہ بتایا تو کہے گا کہ محمد باقر آپ دیوانے ہو گئے، ناؤز کہ میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا۔ لِأَنَّا حوصلت، تیرا حوصلہ دیکھتے ہوئے، اگر تیری کیپیسٹی اس سے زیادہ ہوتی، اگر تیری صلاحیت اس سے زیادہ ہوتی تو اس سے زیادہ تجھے بیان کر کے دکھا دیتا، لیکن ہوا یہ، اس کے بعد مولائے متقیان اترے اور رونے لگے۔ اس وقت تو معاملہ گرم تھا، بت توڑا جا رہا تھا، رسول اللہ نے کہا آ جاؤ، میں چلا گیا، علی نے بت توڑ دیا، واپس ادھر آئے، پھر اس کے بعد فبکا علی بن ابی طالب، علی نے گریا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، جانے قربان علی کے ان آنسوؤں پر، کہ یہ کام خلاف ادب لگ رہا ہے، میں نے رسول کے دوش پہ قدم رکھی۔ علی گریا کر رہے کہ میں نے رسول کے دوش پہ قدم رکھ دیا۔ اب یہ میں شعر کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ شعر بیان کروں گا۔ میں نے نبی کے دوش پہ قدم رکھ دیا، اس لیے علی گریا کرنے لگے۔ اور ایک مرتبہ وہ چہرہ جو ابھی مسکرا رہا تھا خزاں کی زد میں آ گیا، اور شبنم کے قطرے بکھر کر ان رخساروں پر بہنے لگے۔ جو علی ابھی مسکرا رہا تھا اب گریا شروع کر دیا۔ رسول اللہ قریب آئے اور ایک مرتبہ سینے سے لگایا
اور کہا یا علی پریشان نہ ہو، مجھے تو بہت لطف آیا علی جب میں معراج پہ گیا تھا، ساتھ رہیے گا، علی جب میں معراج پہ گیا تھا اور اس کے بعد قریب گیا یہاں تک کہ کعبہ قوسین و ادنیٰ تک چلا گیا، جبرائیل جا چکا تھا، وہاں میں رہ گیا تھا، اور اس کے بعد مجھ پر راشا طاری ہونے لگا، قرب الہی کے تصور سے میں کانپنے لگا، یہاں تک کہ میں نے پشت پر اپنے گرمی محسوس کی، جس نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کو بلایا ہی پروردگار نے ہے، اور آج اس دن کے بعد مجھے پھر وہ پشت پہ گرمی محسوس، بھائی وہ سپورٹ مجھے یا اس دن محسوس ہوئی تھی یا آج محسوس ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب ایک ہی شجر سے تعلق ہو تو کہا تم سب مختلف شجروں سے ہو، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدٍ، اور میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ اسی کلمہ باقیہ کو حذیفہ یمانی نے جب پیغمبر سے پوچھا، رسول نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ حسین ہے جس کی نسل میں امامت باقی رہے گی اور تا قیام قیامت باقی رہے گی، برائے ظہور تاجیل حجت دوران۔ یہ جو کلمہ باقیہ ہے یہ عہد امامت ہے، اور جناب ابراہیم دعا تو کر چکے تھے وَمِن ذُرِّيَّتِي، میں ذریت کا کیا ہوگا؟ تو کہا یہ تمہاری ذریت میں بھی جائے گی۔ اچھا یہ نہیں کہا خدا نے کہ تمہاری ذریت کے نمازیوں میں جائے گی، تمہاری ذریت کے عالموں میں جائے گی، تمہاری ذریت کے متقیوں میں جائے گی، نہیں، لا ینال احدی للظالمین، ظالموں تک نہیں جائے گی، اللہ اکبر، ظالموں تک نہیں جائے گی۔ اور کیا کہنے مظلوم زہرا کے مظلوم شوہر علی کا، نہج البلاغہ میں خط ہے، معاویہ بن سفیان لعنت اللہ علیہ خط لکھتا ہے مولا کو اور کہتا ہے تمہیں یاد ہے کہ تمہیں کس طرح گلے میں رسی ڈال کر تمہیں ایک بکھرتے ہوئے بدکتے ہوئے اونٹ کی طرح گھسیٹ کے لا رہے تھے۔ علی جواب دے رہے ہیں کہ تو نے میری توہین کرنا چاہی تھی لیکن تو میری تعریف کر گیا، اللہ اکبر۔ لَعِنِّي مُسْلِمٍ، اس لیے کہ جو مسلمان ہو وہ شرم نہیں محسوس کرتا مظلوم بننے۔ بس یہ واقعہ تو یہیں کے بعد تاریخ نے سنا کہ علی کی گردن میں رسی باندھ کے لے جائے جا رہے، لیکن اس سے پہلے جو قیامت زہرا پہ گزر گئی، میں زیادہ مسائل نہیں پڑھا کرتا، ٹھہر کے سنیے گا۔ جمعے کا دن ہے، کوشش کریے گا دعا کرتے رہیں کہ یہ آنسو بارگاہ وارث عزا تک پہنچ جائے۔ اب تک جس امام کی شہادت ہوتی ہے آپ پرسہ دیتے ہیں اس بیوی کو، آج اس بیوی کی شہادت ہے، تمام آئمہ موجود ہیں جن کو پرسہ دینا ہے، ہاں وہ بیویاں بھی موجود ہیں جن کے ہاتھوں پہ رسم کے نشان رہ گئے تھے۔ کیا امت نے اجر رسالت دیا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے خطبے میں ایک جملہ پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ متوجہ رہے۔ ایک شخص آتا ہے خدمت امام صادق میں، مفت جنان سے پڑھ رہا ہوں،
عام کتاب سر ہر گھر میں موجود ہے، جا کر دیکھیے گا۔ رات کے کسی پہر میں اگر اس مجلس کے مصائب کا کوئی ایک جملہ دل میں آ جائے تو زیارت کے چند جملے ضرور پڑھیے گا، اور آ کر مولا سے کہتا ہے مولا کیف یسلم علی جدک، کیسے زیارت کریں آپ کی جدہ پر؟ امام صادق جواب دیتے ہیں کہ اس طرح ہماری جدہ کی زیارت پڑھا کرو، السلام علیکی ممتحنہ قبل ولادت، سلام ہو اس ممتحنہ پر کہ جس کا امتحان ولادت سے پہلے لیا گیا۔ امتحانہ کی قبل ولادتک وقد صبرتا، اور اے بی بی آپ نے صبر کیا، بی بی آپ نے صبر کیا۔ ادھر زہر رسول کو دیا جا رہا تھا، صبر زہرا کر رہی تھی، رسی علی کی گردن میں تھی، صبر زہرا کر رہی تھی، ارے شمشیر بندے مجھے گردن علی پہ چلی، صبر زہرا کر رہی تھی۔ حسن کے جگر کے ٹکڑے زہر سے کٹ کٹ نکل رہے تھے، صبر زہرا کر رہی تھی۔ اور وہاں تو کمال ہو گیا جب کربلا میں علی اکبر گیا، بوڑھا باپ پیچھے تھا اور صبر زہرا کر رہی تھی۔ اور پوری کربلا کو نہیں پڑھ سکتا، صرف وہ مصیبتیں سن لو جن کو حسین نے مصیبت کہا، کہے علی اکبر کے سینے سے بچی کا نکالنا، ایک قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کا جمع کرنا، ارے عباس کے بابو دریا سے لے کر آنا، علی اصغر کو اپنی آغوش میں۔ زہرا صبر کر رہی تھی، زہرا صبر کرتی رہی، اور عزیزو کیوں نہ کرتی؟ آخری وقت رسول کا، سینہ رسول پر سر بطول موجود ہے۔ مولا آپ کی بیٹیاں سلامت رکھے، جب کبھی اپنی بچیوں کو سینے پہ لٹھایا کرو، کبھی سکینہ کو یاد کیا کرو، کبھی زہرا کو یاد کیا کرو۔ زہرا سینہ رسول پر موجود ہے، رسول گفتگو کر رہے ہیں، بیٹی زہرا میرے بعد صبر کرنا، زہرا میرے بعد صبر کرنا، یہ امت بڑے ظلم ڈھانے والی ہے، یہ امت بڑے ظلم ڈھانے والی ہے۔ بیٹی زہرا جب دروازہ چلتا ہوا گرے گا، تیرا محسن شہید ہوگا، پہلو شکستہ ہوں گے، زہرا صبر کرنا۔ اب سوال کرتے ہو نا زہرا نے علی کو کیوں نہ پکارا؟ ارے دروازے کے نیچے اپنی چیز ہے روکتے ہوئے کا، اپنی چیخوں کو روکے زہرا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، دروازہ گرنے کا بتایا تھا، یہ نہ بتایا کہ خنزو میں ملعون آگے بڑھے گا۔ ارے رفتار پہ اللہ، بس رسول اتنا کہہ گئے کہ پہلے بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ بھی بتا دیجئے جب اس دروازے پر ملعون ابن خطاب رات مارے گا تو ایک تیر ہوگی جو پہلو میں زہرا کے بچوں کو رونے نہیں دیا گیا تھا،
گرا ہے نا علی سنیں گے جب دروازہ گرا ہے تو جو افراد علی کو لینے آئے تھے اسی دروازے پہ چلتے ہوئے گھر میں گھسے علی کو لیے مولا طاقت ہے یہ روایت یہاں تک مکمل کر دے اور بیوی نے کہا کہ فضا میرا موت شہید ہو گیا فضا دوڑی لیکن مرتبہ زہرا اٹھی ابھی لے جا کر بستر پہ لٹایا ہے ابھی حال پوچھا جا رہا ہے زہرا کو احساس ہوا کب پوچھا فضا ابو الحسن کہاں ہے فضا نے سر کو تھام لیا کبھی بھی ارے مولا کو لے گئے جیسے ہی زہرا نے سنا چادر اٹھائی ہے کہ میرے ساتھ چلو اب یہ زہرا مسجد میں جا رہی ہاتھ پہلو پر زہرا مسجد پہنچی ہے پہنچ کر پردہ کروایا گیا بنی ہاشم کی خواتین ساتھ ہیں بس آخری روایت سنا دوں آپ کو اجازت دیجیے گا جب تک یاد آئے گریہ کریے گا حسن و حسین آج گریہ نہیں کر رہے زینب منع کیا ہے ہاں دیدو حسن کو پرسہ دینا ہے حسین کو پرسہ دینا ہے ارے زینب کلثوم کو پرسہ دینا ہے ارے امام وقت کو پرسہ دینا ہے مولا کس قدر سخت ہوگا جب زہرا مسجد پہنچی جناب سلمان کی روایت ہے کہ ایک پردہ لگایا گیا زہرا نے تقریر شروع کی اور جب بتایا کہ علی کو لائے ہیں ایک مرتبہ سیدہ نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ علی کو چھوڑ دو دیکھو یہ ولایت کا دفاع کر رہی ہے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بال کھول دوں گی علی پر دعا کروں گی علی نے سلمان کو بھیجا کہ جا کے روک لو جناب سلمان کہتے ہیں بیوی ابو الحسن کہتے ہیں آپ کو رحمت للعالمین کا واسطہ بد دعا نہ دیجیے گا اللہ اکبر اللہ بد دعا نہ دیجیے گا اب یہ منظر پوری شہادت بیوی نہیں پڑھ سکتا اب یہ منظر ایک مرتبہ دہرایا گیا شام کا بازار ہے اسیروں کا قافلہ ہے اب تو زینب کے سر پہ رضا بھی نہیں ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں قیدی چلے جا رہے ہیں ایک نیزے پر حسین کا سر ہے زینب دیکھتی جاتی ہے